اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان یہ ایک بزرگ و برتر میزبان کا مہینہ ہے کہ جس میں وہ اپنے مہمانوں کا استقبال کرتا ہے، اور اس طرح استقبال کرتا ہے کہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو قید کر دیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میرا مہمان میرے گھر آئے گا تو اس کو راستے میں کوئی تکلیف ہو، میرے گھر میں اس کو تکلیف ہو۔ میرے عزیزو، جب کوئی مہمان کسی میزبان کے ہاں جاتا ہے تو ایک اصول ہے، ایک دستور ہے کہ کچھ تحفہ لے کر کے جائے۔ خالی ہاتھ میزبان کے سامنے جاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے عزیزو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں مہمان ہو رہے ہیں، اس مہینے میں ہم اللہ کے مہمان ہیں، تو ہمیں خالی ہاتھ اس کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہیے۔ تو سب سے بہترین تحفہ وہ تحفہ ہے کہ جو اخلاص سے بھرپور ہوتا ہے، وہ عبادات، وہ طاعات کہ جس کے اندر صرف اور صرف اخلاص ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، روزہ اس کی بہترین مثال ہے۔ روزہ کہا جائے یا اخلاص کہا جائے، دونوں ایک دوسرے کے برابر ہے۔ میرے عزیزو، زیادہ سے زیادہ ہمارے اس روزے میں صرف اور صرف اخلاص نظر آتا ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری نظر آ جائے۔ اگر ہم حج کے لیے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہو۔ اگر ہم صدقات خیرات دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کے اندر ریاکاری ہو۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر ریاکاری کا شعبہ سب سے کم ہوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں بہترین تحفہ یہ اخلاص کا تحفہ لے کر کے جاتے ہیں۔ اب میزبان کے اوپر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ اپنے گھر سے نہ لوٹائے، اپنے گھر میں آنے کے بعد اس کا بہترین خیال رکھے۔ تو سب سے پہلا خیال پروردگار عالم نے یہ کیا کہ اپنے دشمن کو قید کر لیا۔ دوسرا خیال یہ رکھتا ہے پروردگار کہ اپنے مہمان کو بہترین تحفے سے نوازے۔ تو یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہترین تحفہ ہے، بہترین عطیہ ہے۔ یہ ہماری صحت کو درست کرتا ہے، صحت کو صحیح کرتا ہے، ہمارے جسموں سے بہت ساری بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ یہ ایک اکیلا تحفہ نہیں میرے عزیزو، اپنے ساتھ بہت سارے تحفے لے کر کے آتا ہے۔ اور بہت سارے تحفوں میں ایک تحفہ جو پروردگار عالم اس ماہ مبارک میں اپنے بندے کو دیتا ہے، وہ شب قدر کے حوالے سے ہے۔ اور شب قدر میں جو سب سے بڑا تحفہ پروردگار عالم اپنے بندے کو دیتا ہے، وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے کہ اے بندے آ، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دے رہا ہوں کہ جس کو جب تو پڑھے گا تو تجھے احساس ہوگا کہ جیسے تو مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، تو مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ ایسا احساس ہوگا کہ جیسے تو میرے احکام کی پابند، جیسے تو میرے احکام کو پڑھ رہا ہے، جیسے تو میری باتوں کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اور تجھے احساس ہوگا کہ جیسے ان تمام سطروں میں، ان تمام قرآن کی آیتوں میں تجھے تیرا پروردگار نظر آئے گا۔ میرے عزیزو، سب سے بڑا تحفہ شب قدر میں پروردگار عالم اپنے بندوں کو قرآن مجید کی شکل میں دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم قرآن مجید کے ان اوراق کو، اس جلد کو کہ جو کاغذ کی ہوتی ہے، اور یہ اوراق جو کاغذ کے ہوتے ہیں، کیوں اس لیے ان کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، احترام کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر قرآن کے الفاظ، پروردگار عالم کے الفاظ پوشیدہ ہوتے ہیں، قرآن کی آیتیں پوشیدہ ہیں اس کے اندر۔ میرے عزیزو، جیسے یہ اوراق، یہ کاغذ، یہ سادہ سی جلد متبرک ہو جاتی ہے اور لائق احترام ہو جاتی ہے، اور اس کو لوگ بوسہ دینے لگتے ہیں، اسی طرح اگر ہم اپنے وجود کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنے اندر قرآن کے کلمات کو، آیات قرآنی کو، پیغام الہی کو سنبھال کے رکھیں، بسا لیں، رچا لیں، تو یقیناً ہم بھی متبرک ہو سکتے ہیں۔ تو آئے وعدہ کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمارے اس ماہ مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ وہ عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھ سکیں، قرآن کی آیتوں پہ عمل کر سکیں، قرآن کو اپنے دل میں اتار سکیں، اپنی روح میں اتار سکیں، تاکہ ہم